بات کہی تھی کہ میں کوئی ہندوؤں کی تو کوئی مثال تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا، تو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، ان کو سامنے رکھ کر حکومت کرنی ہے۔ تو یعنی اندھا آدمی ہوگا جو عمر کی بات نہ کرے، اندھا آدمی ہوگا جو ابو بکر کی بات نہ کرے، لیکن وہی معقول آدمی جو ان کو قبول کرے گا، اس سے جب آپ کہیں کہ ویسا ہی کاپی کر کے نظام ہم آج لا سکتے ہیں، تو انکار کر دیا نہیں ہو سکتا، وہ مانے گا نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس دور میں تو ہو سکتا تھا، قبائلی دور تھا، اب زمانہ ترقی کر کے نیشن سٹیٹ کے دور میں آج تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، گلوبل ویلیج میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ اس دور کے لیے تو بہترین نظام تھا، آج ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہی آدمی جو حضرت عمر کو مان رہا ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ان کے نظام کی آج کاپی کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اسی طرح یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی، آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس میں تغیر و تبدل کر کے زمانے کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، تو اس پہ پھر اعتراض آتا ہے۔ مخالفین کے اعتراض کو چھوڑ دیجئے، میرے پیش نظر اس وقت اپنوں کا اعتراض ہے۔ اپنوں سے مراد یہ ہے کہ جو دین سے محبت کر رکھتے ہیں، جو دل و جان سے کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے، لیکن وہ بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ دین تو کامل ہو گیا تھا نا حضور کے دور میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب وہ کامل ہو گیا تھا تو اب اس میں تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور واقعی بات سچی ہے، دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کو تبدیل کر دے۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ ادھر ضرورت ہے کہ آپ اس میں کوئی تغیر و تبدل کریں، یعنی اس ماڈل میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا، اور دوسری طرف دین میں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ جب اعتراض آتا ہے تو اپنی جگہ پہ یہ اعتراض ایک طاقت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دلیل کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کے ساتھ جڑ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے ساتھ جڑ کے وہ بات بظاہر بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اچھے بھلے مخلص لوگ پھر اس میں کہنا چاہیے کہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ چلیں میں پہلے اس کو لے لیتا ہوں، پھر دوسری کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیے اس چیز کو سامنے رکھیں، اگر اس کا مطلب دین کے مکمل ہونے کا مطلب وہی لیں کہ جو ابھی ہم نے لیا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا کیوں رکھا گیا؟ دین اگر کامل ہو گیا تھا تو اجتہاد کا دروازہ تو کھلا رکھا گیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کا معاملہ موجود ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو گورنر بنا کے بھیجا، انہیں بتایا فیصلے کیسے کرو گے، انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق، اس سے نہ ملا وہاں تو رسول کی سنت کے مطابق، دونوں میں نہ ملا تو میں اجتہاد کروں گا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بندے کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھئی میں نے کام کیسے کرنا ہے، فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں دین کے کامل ہونے کا مطلب ہے، یہ چیز تو پھر اس کی گنجائش خود اس دور میں نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی کہ کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ رہنمائی اللہ کی کتاب میں تمہیں ملے، نہ رہنمائی تمہیں سنت سے ملے، تمہیں پھر اپنی فہم کو، اپنی بصیرت کو، وہ فہم وہ بصیرت جو قرآن و سنت کے تابع بنا ہو، تم نے اجتہاد کرنا ہوگا۔ اور اجتہاد کا ایک اصول سمجھ لیجئے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ قرآن یا سنت کے کسی نص کے خلاف نہ ہو۔ یعنی آپ نے اجتہاد تو کر لیا لیکن قرآن کے کسی حکم سے متصادم ہو گیا، تو اب یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ تو پھر آپ نے نئی راہ نکال دی ہے، یہ تو آپ نے بدعت کر دی ہے۔ یہ قرآن و سنت کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اسے ثابت کریں قرآن و سنت سے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ثابت اس سے کرنا پڑ جائے تو پھر تو بہت مشکل، پھر آپ ٹریفک قوانین کو کیسے ثابت کریں گے؟ اگر ثابت اس سے کرنا پڑ جائے تو پھر یہ آپ لاؤڈ سپیکر اور مائک کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، ثابت کرنے یہ نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ثابت کریں،
مطلب یہ ہے کہ اس کام کا خلاف سنت ہونا یا خلاف قرآن ہونا اگر ثابت ہو جائے تو پھر آپ ترک کرنا لازم ہو جائے گا اس پر۔ اور دوسری بات اس ضمن میں یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اجتہاد والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بلکہ اس سے آگے چلیں۔ اگر دین اسی معنی میں کامل ہو گیا تھا تو پھر یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کام تھا جس کی وجہ سے ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں؟ یہ پھر 4 مذاہب کون سے ہیں کہ جو بن گئے اس کے بعد؟ دین تو پہلے کامل ہو گیا تھا نا، تو یہ 4 مذہب اور کیوں بن گئے پھر؟ تو اچھا ویسے بعض لوگ تو یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں نا کہ جب دین کامل ہو گیا تھا تو پھر یہ مذہب کدھر سے آ گئے؟ مطلب وہ پھر اگلی بات وہ بھی کہہ دیتے ہیں جو میں نے سوال اٹھایا، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تو اس طرح کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوگا، وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ اس کی ضرورت تھی، اور بلکہ اختلاف بھی ہیں، نماز پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو گیا ہے، اور روزہ کھولنے کے اوقات میں اختلاف ہو گیا ہے، یہ سارے اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ سارے اختلافات قرآن و سنت کے تابع ہی ہیں۔ کسی بھی مسلک نے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں نکالا ہے جو کسی صریح قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہو، یا یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی سنت کے سے متصادم ہو۔ یہ انہوں نے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ اجتہادات کیے ہیں، اور یہ سارے اپنے مکاتب فکر بنائے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف، یعنی ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی کہ اجتہاد کی گنجائش تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکمیل کسی اور معنی میں تھی۔ وہ جو معنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ بالکل آخری درجے میں مکمل کر کے دے دیا ہے، وہ بات نہیں تھی۔ آخر میں بتاؤں گا فرق کیا ہے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر وہ بات ہوتی جو دعویٰ کیا گیا ہے تو پھر اس سب کی گنجائش نہ ہوتی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے، اور کبھی علماء نے یا اہل علم نے یا اہل دانش نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ صرف ہمارے دور میں آ کے یہ اعتراض پیدا ہوا، اور خاص طور پہ منکرین حدیث یا منکرین سنت نے یہ اعتراض پیدا کیا کہ یہ، اور اس مزاج کے لوگوں نے یہ اعتراض پیدا کیا۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف، وہ یہ مغالطہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مغالطہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب دین کے کچھ گوشے ضرور وہ ہیں کہ جو بالکل کامل ہو گئے تھے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ کامل ہو گیا، حج کرنے کا طریقہ کامل ہو گیا، اس میں اگر کوئی بھی تبدیلی ہوگی تو بالکل بدعت ہوگی۔ اصولی فرق ہیں معاملات کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے میں، بنیادی اصولوں کا فرق ہے۔ یعنی ابھی میں نے جو آپ کو چیز بتائی ہے کہ کسی بھی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہونا، قرآن کے خلاف نہ ہونا، یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے جو بھی آپ عمل کریں گے اسے سنت سے ثابت کرنا لازم ہے۔ فرق ہو گیا نا، الٹ ہو گیا بالکل۔ یعنی یہاں پہ آپ نے اگر 3 سجدے کر لیے تو یہ 3 سجدے کرنا کسی حدیث میں منع تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ثابت نہیں ہے تیسرا سجدہ، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ عبادات کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ جو کام بھی کریں گے اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے کریں گے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن معاملات کے ضمن میں اصول یہ ہے کہ ہر کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے، سوائے اس کام کے کہ جو قرآن و سنت سے منع کر دیا گیا ہو۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو وہ مغالطے کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو بھی سیاسی نظام ہے یا معاشی نظام ہے یا سماجی نظام ہے، یہ عبادت کے طور طریقوں کی طرح نہیں ہے، جیسے نماز ہوتی ہے یا جیسے روزہ ہوتا ہے یا جیسے حج ہوتا ہے، اس کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ معاملات سے متعلق شے ہیں۔ پہلے میں آپ سے ملنے آتا تھا پیدل یا گھوڑے پہ چڑھ کے، اب میں آپ سے ملنے آتا ہوں گاڑی پہ چڑھ کے۔ آج بھی گاڑی پہ آیا ہوں پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود۔ اب اگر مجھے نمازی کی طرح سے یہ ثابت کرنا ہو کہ بھائی گاڑی پہ تبھی بیٹھ سکتا ہوں کہ جب میں قرآن یا حدیث سے ثابت کر لوں، تو پھر تو میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا تھا نا۔ اور آج کا بناسپتی گھی کھا کے تو میں پیدل بھی نہیں آ سکتا تھا، تو پھر میری اور آپ کی ملاقات تو ہو جاتی، ختم، کہانی مک گئی تھی۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ایسے احکامات کے اندر تغیر پیدا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی چھوٹ ہے۔ آپ آج جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گاڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، پہلے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ، بلکہ یہ کہ حج کرنے جہاز پہ چڑھ کے جاتے ہیں، سمندری جہاز پہ جاتے ہیں۔ چلیں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان میں یہ بحث بھی رہی ہے کہ سمندری جہاز پر جانے کے نتیجے میں حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آج اگر ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں
جو میں ابھی جو ایشو لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں جب زمانے کی تقاضے سامنے آئے تو لوگوں نے اختیار کر لیے۔ جو لوگ اپنی روایت کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے یا چپکے ہوتے تھے وہ اس پر اعتراض کرتے تھے، اور پھر یہ کہ 30-35 سالوں کے بعد چپ چاپ وہ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جب لاؤڈ سپیکر شروع میں آیا تھا تو اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی تھیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ تو اب یعنی ہر مسجد کا جزو لا ینفق ہو گیا ہے، نماز کا بھی بلکہ حکومت کو پابندی لگانی پڑی یار کہ اس پہ چیخنا چلانا ذرا کم کر دو، لوگوں ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، یہ تو سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اب جو میں بتانے لگا ہوں وہ تھی ویڈیو۔ جب یہ ویڈیو آئی ہیں تو اس کو قیاس کیا گیا تصویر کے اوپر، اور تصویر پر قیاس کر کے کہا گیا کہ یہ بت ہے اور بت تو حرام ہے، تو جس نے ویڈیو بنائی اس نے شرک بھی کیا، تو پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اور میں نے وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو کیمرے کو دیکھ کر ان کو یعنی اس طرح خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھتے تھے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں خنزیر نظر آتے ہیں، تو ان سے جس طرح کی اباحیت ہوتی ہے اس طرح وہ کیمرے سے اباحیت محسوس، بلکہ ان کے ساتھ وہ ہوتے تھے ان کے وہ جو کیا ہوتے ہیں ہٹو بچوں والے مشٹنڈے، تو وہ لوگوں کو دھکے دے کے مطلب دور کرتے تھے کہ خبردار ہمارے جو ہے نا بزرگ ان کی تصویر نہیں لینی ہے اور کوئی فوٹوگرافی نہیں کرنی ہے اور ویڈیو نہیں بنانی ہے۔ ان سب کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں، تقریریں بھی دیکھی ہیں، جن کی پیٹھوں سے جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتا تھا ان کی بھی دیکھی ہیں۔ میں نام کسی کا نہیں رہا، ابھی بھی سب موجود ہیں آپ کے سامنے، بلکہ کوئی زیادہ ہی کھل آ گئے ہیں اب، لیکن یہ کہ شروع میں ان سب کا منع تھا۔ تو زمانہ اپنی ڈھب پہ لے ہی آتا ہے، آپ نہ بھی آنا چاہیں تو وہ اس کی ڈیمانڈ آپ کو وہاں پہ لے کے آ جاتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب معاملہ آپ کی ذات کا ہو تو اس میں تو آپ آہستہ 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 اس بات پر آ جاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی معاملہ جب دین کا ہو تو آپ اڑیل بن کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ بہرحال یہاں تک اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو یہ سمجھنا کہ معاملات ایک علیحدہ چیز ہے، عبادات علیحدہ چیز ہے۔ عبادات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لیکن معاملات جب دنیا ترقی کر کے آگے جاتی ہے تو ان معاملات کے اندر تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تغیر و تبدل کسی حکم کے مخالف نہ ہو۔ اب اصول یہ ہوگا۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں، ذرا ایک سرسری سا ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نماز کا اللہ نے حکم دیا، بار بار دیا قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اور ساتھ بتا دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب قیامت تک اسی طریقے پر نماز ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف رکھ دیجئے۔ نکاح، طلاق، تفصیلات قرآن، اب دیکھیے سورہ نساء کھولیے، سورہ بقرہ کھولیے، سورہ طلاق کھولیے، سورہ نور کھولیے، سورہ احزاب کھولیے، آپ کو اتنی تفصیلات ملیں گی۔ نکاح طلاق کی تمام چیزیں بتا دی، کھول کے حیض تک بتا دیا، ہر شے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اب اس میں اور کیا آپ کو رہنمائی چاہیے، یا آج آپ اور کیا عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ساری تفصیلات بھی کھول کر بتا دی۔ وہی اللہ ہے، جب معاشی نظام کا معاملہ آیا تو اس نے چند قوانین سے، حالانکہ معاشی نظام سماجی نظام سے بالا تر چیز، زیادہ تفصیلات کا طالب ہوتا ہے۔ آج آپ سوچئے سوشیالوجی میں جو ہے نا ایم اے ماسٹر کرنا مشکل ہے، یا یہ کہ اکنامکس میں ماسٹر کرنا مشکل ہے؟ اس میں زیادہ پیچیدگی ہیں، بلکہ اکنامکس کے کئی شعبے بن گئے ہیں۔ تو اکنامکس ایک زیادہ پیچیدہ جو ہے وہ میدان ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی رہنمائی نہیں دی جتنی کہ آئلی قوانین کے بارے میں دی ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ بتایا جی کیا چلیں زکوٰۃ دینی ہے 5%، اس کو اسی چلیں، اگر آپ عبادت والے خانے میں نہیں بھی رکھتے، اصلاً تو یہ عبادت والے خانے میں آتا ہے، آپ معاشی نظام کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، جوڑ لیجئے۔ اچھا اموال فے اور جو آپ کے دوسرے مال ہیں ان کا ایک فرق بیان کر دیا، وہ سورہ حشر میں وہ قانون آ گیا، سود کی حرمت آ گئی، یہ آپ کو اسی طرح کچھ جو ہے نا وہ جائیداد کی تقسیم، جو بھی وراثت ہے اس کی تقسیم کے قوانین آ گئے۔ یہ آپ کو 6-7 قوانین سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد موٹے 2 اصول دے دیے، ایک یہ کہ جو کچھ بھی اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک اصول دے دیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت تمہارے غنیوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔
ایک بات یہ بھی بتا دی کہ قانون تو اس پہ نہیں بنے گا لیکن اخلاقی رہنمائی دے دی، یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، اپنا کھاؤ پیو جو بچ جائے سارا اللہ کو دے دو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کتنی لچک خود اللہ نے رکھی ہے کہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کو دے دیا، اس کے بعد باقی سارا رکھ سکتے ہو، بینک میں رکھ لو، کوئی آپ سے نہیں لے سکتا، کوئی حکمران نہیں لے سکتا، وہ آپ کا مال ہے، آپ رکھو۔ دوسری طرف بتا دیا کہ دیکھیں ہے تو یہ سارا کچھ اللہ ہی کا، تمہارے پاس امانتاً ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ میراث السماوات و ما فی الارض وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ یہ ساری بات بتا کے اب انتہا کیا بتائی، اپنی ضرورت پوری کرو اور اس سے زائد جتنا ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ اس کے لیے قانون نہیں بنے گا، قانون وہ 2.5% والا ہی بنے گا، یہ آپ کے لیے آپشن ہے اور آپ کے لیے ترغیب ہے، آپ کو شوق دلایا گیا ہے اتنا کر لو۔ یہ تو آلموسٹ کمیونزم ہی ہو گیا نا، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں بالجبر تھا، یہاں آپ کے اختیار کے ساتھ ہے، لے کے وہیں جا رہا ہے اللہ، بس اتنا سارا فرق ہے۔ اسپیکٹرم کتنا بڑا ہو گیا آپ کے لیے قانون بنانے کا۔ آئلی قوانین میں تو آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، اللہ نے کھول کے دے دیے سارے، یہاں اتنے بڑے جو ہے وہ مارجن رکھ لیا آپ کے لیے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ اب سارا امر و کم ہو گیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ ان کا معاملہ ہے، ان کے آپس کے مشورے میں طے ہوگا۔ اس کے لیے اللہ اور رسول نے انہیں چھوٹ دے دی ہے۔ بس یہ کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتے کہ جس کے نتیجے میں دولت کا ارتکاز کسی ایک گروہ کی طرف ہونا شروع ہو جائے۔ اصل میں اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں یہ جو اسلامی بینکاری ہے اس میں اور سرمایہ داری میں فرق کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنی فقہ کے اصولوں کے مطابق جتنا بھی ٹھیک ہو، یہ آپ نے خوردبین لگا کے دیکھا، ہاں جی سارا ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ اسے جب کلی طور پر دیکھیں گے یہ بالکل رانگ سائڈ پہ کھڑا ہے، کیونکہ اس سے ارتکاز دولت ادھر ہی ہو رہی ہے جدھر سود کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اصول یہ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے غنیوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، ٹرکل ڈاؤن کرے، عام آدمی تک بھی جائے۔ تو آپ کو نظام وہ بنانا ہے کہ جس میں تقسیم دولت کا نظام مساویانہ ہو یا نہ ہو، منصفانہ ضرور ہو، اور کہیں عیاش طبقہ اور مخلوق الحال طبقہ وجود میں نہ آئے۔ یہ اصول ہے جو قرآن نے آپ کو دے دیا۔ اور اب یہ دیکھیے اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد قانون سازی آپ اپنے حالات کے مطابق کریں گے۔ وہ جو دور تھا جسے ہم کہیں گے بادشاہی کا دور، اس میں اس پر کسی اور طرح سے عمل ہوگا۔ یہ جو آج کا دور ہے اس میں اس پر کسی اور طرح سے عمل ہوگا۔ اصول یہی فالو کیا جائے۔ اب اس میں لچک آ گئی، اس میں ذرا وسعت آ گئی، یہ اس میں اضافہ آ گیا۔ اچھا، اس سے بھی بلندتر سطح ہوتی ہے جی سیاسی نظام۔ سیاسی نظام جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ وہ اسے سمجھ لیں کہ وہ ایک چھتری ہوتی ہے جس کے نیچے یہ سارے نظام ہوتے ہیں۔ امپیکٹ سب کا آتا ہے اس کے اوپر بھی، اور خشت اولی اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے تو چھت بھی ٹیڑھی ہی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چھت ہوتی ہے، بنیاد تو اور چھت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ چھت کے بغیر بنیاد بے مقصد چیز ہے، اور ان سارے نظاموں کو تحفظ دینے والا، اپنی چھتری کے نیچے رکھنے والا سیاسی نظام ہے۔ سب سے بالا تر، سب سے اوپر، سب سے یوں سمجھیے کہ جو تمدن کا ارتقاء ہوا ہے اس میں جو ٹاپ پہ ہے وہ پولیٹیکل سسٹم آتے ہیں، وہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ڈھونڈے سے بھی آپ کو قانون کوئی نہیں ملے گا، اصول مل جائیں گے۔ ایک اصول سورہ حجرات میں آیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہوا؟ وہی مطلب ہوا کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کوئی قانون ایسا نہیں بنانا جو اللہ اور رسول کے کسی حکم سے متصادم ہو۔ اصل میں اسی آیت کی ترجمانی ہے جو ہمارے پاکستان کے آئین میں کی گئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ یہ اس اصول کا یوں سمجھیے جو ایک آئینی کلاس کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو وہ یہی بنتا ہے۔
No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah. یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ایک اصول یہ آ گیا۔ کچھ رہنمائی ہے جو سورہ نساء میں دی گئی ہے۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک اصولی رہنمائی ہے، یہ کوئی قانون کی اس طرح کی تو صورت نہیں ہے کہ جیسے آپ کو آئلی قوانین دیے گئے ہیں، اس طرح کی تو بات نہیں ہے، ایک اصولی رہنمائی ہے۔ اور امانتوں سے یہاں مراد ہے اجتماعی ذمہ داریاں، یہ امانتیں وہ والی نہیں جو ہم کسی کے پاس اپنا سونا رکھوا دیتے ہیں، یہ وہ اس امانت کا ذکر نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داریاں۔ وزیر اعظم کس کو بنانا ہے، صدر کس کو بنانا ہے، اے سی صاحب کس کو لگانا ہے، پٹواری کون بنانا ہے، تو یہ ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک اصول تو آ گیا نا، یہ ذمہ داریاں کون دیتا ہے؟ تم، یامرکم، تم کو اللہ حکم دیتا ہے، تو یہ ذمہ داریاں تم دو گے۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوگا، اب جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ تم کرو گے۔ ایک اصول یہ نکل آیا ہے یہاں سے، اسے ذہن میں رکھیں کہ اب اپوائنٹمنٹ امت کی طرف سے ہوگی، جس کی بھی ہوگی، اور تمہیں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو کرتے ہوئے اسے مطلب حضور جیسا صادق امین نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں تو صادق امین تو ہونا، وہ اپنی ذمہ داری کا اہل ہو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہلیت کا معیار کیا ہے؟ وہ طالوت کو بناتے وقت اس کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ وہ طاقت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دیتے وقت اس کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ وہ جو ہیں حضرت یوسف وہ امین بھی ہیں، یعنی اس امانت دار ہیں، ذمہ داری کو پورا ادا کرنے والے بھی ہیں، معتبر ہیں، اور حفیظ، اس کو سنبھالنے کا علم بھی رکھتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے وہ پانی پلایا بچیوں کو اور وہ شیخ مدین کے پاس پہنچے تو بیٹی نے سفارش کی کہ اس کو نوکر رکھ لو، بہترین نوکر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ تو یہ چند 5-6 باتیں ہیں جو آئی ہیں قرآن مجید میں، تو یہ ہے وہ معیار کہ جو کسی کو کسی ذمہ داری پر فائز کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ بدل جائے گا۔ اب آپ نے کسی کو جج لگانا ہے تو اس کا امین اور حفیظ ہونے کا مطلب کوئی اور ہوگا، اور آپ نے کسی کو کسی وہ آٹا پیسنے والی چکی کے اوپر اگر مامور کرنا ہے تو اس کے امین اور حفیظ ہونے کا مطلب اور ہوگا، اور علیم ہونے کا مطلب اور ہو جائے گا۔ تو جو جس ذمہ داری پر بیٹھا رہے ہو اس ذمہ داری کا اہل ہونا چاہیے، اس کی قابلیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات کیا آئی؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ اچھا، اس عدل کی پھر اور بھی تشریح آئی ہے کہ عدل کس درجے میں کرو۔ کسی کی محبت تمہیں عدل کے رستے سے نہ ہٹا دے، اور کسی کی نفرت تو بھی وہ بھی نہ ہٹا دے۔ یہ سورہ نساء، سورہ مائدہ دونوں میں یہ بات آئی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورہ نساء میں اللہ کے لیے بن کے کھڑے ہو جاؤ، قوام بالقسط، انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے ہی خلاف فیصلہ کرنا پڑ جائے، یا اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑ جائے، یا اقربین کے خلاف کرنا پڑ جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف جا رہا ہے وہ غنی ہو۔ امیر سے بھی تو بندہ ذرا ڈر کے نہیں کرتا نا کہ بھئی تعلقات خراب ہو جائیں گے، کل بہت سارا کام وہ کر کے دیتا ہے تو وہ سارے مطلب چرخہ لگ جائے گا، پھر اس کے بعد تو تعلق ہی ختم ہو جائے، تو اس سے بھی نہ پرواہ کرو اس کی۔ اور فقیر سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، اوپر سے یہ فیصلہ بھی اس کے خلاف چلا گیا تو سوا ستیاناش ہو جائے گا اس کا۔ واللہ اولیہما، ان دونوں سے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تم نہ امیر کی فکر کرو نہ غریب کی فکر، اللہ کی فکر کرو۔ لہٰذا کسی کی محبت، کسی کی طرفداری تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم قول حق نہ کہہ سکو، انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو، انصاف کے مطابق فیصلے کرو۔ اور سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے اگلی بات کہی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، عدل سے کام لو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ خاص لینتھ کی داڑھی اور خاص وضاقتہ
وہ تقوی کا ظاہر ہے. تقوی کی روح یہ ہے کہ تم عدل کو مضبوط پکڑ لو, یہ شان ہے. تو نہ کسی کی نفرت تمہیں عدل سے ہٹائے, نہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے جو ہے وہ منعرف کرے. پوری ثابت قدمی سے عدل پر قائم رہو. حضور کو بھی یہی حکم ملا, وہ امرت لأعدل بینکم, یہی حکم امت کو بھی آ گیا کہ عدل کرنے والے بن جاؤ. اور یہ ہے کہ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو. یہ رہنمائی کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں ہی کے لیے ہے نا, مسلمانوں کے لیے. تیسری رہنمائی یہ ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, جب تم کسی شے میں تنازع میں پڑ جاؤ. یہ نزع ہوتی ہے نا, جب کھینچ کے روح نکالتے ہیں, یہ نزع ہے. اور جب کھینچا تانی شروع ہو جائے, میں ادھر کھینچوں آپ ادھر کھینچیں, تو یہ تنازع ہے. تو جب کوئی تنازع کھڑا ہو جائے, یعنی اختلاف رائے ہو گیا, میرا موقف اور ہے, دوسرے کا موقف اور ہے, تو اب فردوہ الی اللہ ورسولہ, تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی اب قرآن اور سنت کے کرائٹیریا پر پرکھ لو, جس کا موقف اس کے قریب تر ہو اس کی طرف وہ فیصلہ کر لو. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ یہ تین جو باتیں آئی ہیں, میں نے کہا یہ سیاسی نظام سے متعلق رہنمائی ہے. تو کیسے رہنمائی ہے؟ پہلی بات تو میں نے واضح کر دی تھی کہ جو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کا ایک کرائٹیریا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اہلیت معیار ہوگا, اقربا پروری نہیں ہوگی, یا یہ کہ وہ کنبہ پروری یا خاص خاندان, یہ نہیں ہوگا, بلکہ اہلیت کو معیار بنا کے ذمہ داریاں دی جائیں گی. یہ پہلی بات ہو گئی. اب دیکھیے پھر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ تقابل پیش کروں. چلیں ابھی انصاف کی بات کی ہے نا, عدل کی بات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, یہ جو قرآن مجید نے معیار پیش کیا ہے, اس پر آج ہم مسلمان پورے اترتے ہیں یا کافر زیادہ, جن کو ہم کافر کر رہے ہیں, وہ اس معیار پر زیادہ قریب ہیں؟ نہیں, میں نہیں پوچھ رہا, آپ اپنے دل میں سوچ لیجئے بس. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑ کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں, تو کیا تم ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہو؟ تو وہ بھی انہوں نے یہ دل میں سوچا تھا کہ یار ہم ہی ظالم ہیں کہ کن چیزوں سے ہم نے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے سوال کا جواب لوں. آپ اپنے دل میں مخلص ہو کے عدل کے ساتھ سوچئے کہ یہ والا وصف ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, یہ آج مسلمان اس پر پورا اتر رہے ہیں, یا جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہیں, ذلیل ہیں, بدکار ہیں, ٹھکرائے دوزخی ہیں, وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ پورا نہیں بھی اتر رہے تو ہم سے بہتر تو ہے نا, اتنی بات تو ہے نا, کچھ تو ان کا اہم معیار ہے. یہاں تو چاچا بھنجائی چلتا ہے. دوسری بات آ گئی اصل میں وہ کس چیز سے متعلق ہے؟ وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ آپ کا نظام عدل, خاص طور پہ جوڈیشری, جو آپ اگر جدید ریاست کی بات کریں گے تو اس جدید ریاست کے اندر اب 3 ادارے آتے ہیں. میں نے ذرا سوچا اس لیے کہ لوگ اور بھی اداروں کو کہتے ہیں, نہیں اصل میں 3 ہی ہیں ادارے. 3 ہیں. ایک ہے مقننہ جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں, ایک ہے عدلیہ جوڈیشری, اور تیسرا ہے جو آپ کا ادارہ وہ ہے قانون ساز, وہ تو مقننہ ہو, انتظامیہ جسے حکومت کہتے ہیں. حکومت, مقننہ یعنی پارلیمنٹ, اور عدلیہ چیف جسٹس والے, یہ 3 چیزیں ہیں. ان میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ عدلیہ انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگے جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں کر رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ, چونکہ اس کے پاس ریاست کی مشینری ساری اس کے پاس ہوتی ہے, یہ فوج وغیرہ سب اس کے ماتحت ہے. یعنی ایک آئیڈیل نظام کے اندر جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر سے شاید 4تھے نمبر پہ آتا ہے. پرائم منسٹر, اس کا وزیر, اس کے نیچے پھر جو سیکرٹری قانون, اور اس سیکرٹری قانون, سیکرٹری جو دفاع, اس سیکرٹری دفاع کے نیچے آئے گا چیف آف آرمی سٹاف. یعنی یہ لائن آف مینجمنٹ بنتی ہے, یا کمانڈ, چین آف کمانڈ یہ بنتی ہے. لیکن یہ کہ یہ تو آئیڈیل صورت ہے نا, ہمارے ملک کی تو مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس معاملے میں. ہماری گنگا تو کسی اور ہی طرح سے بہتی ہے, اور یہاں تو معاملہ 100% وہ علامہ اقبال والا ہے کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, اور شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. پتہ آج بھی نہیں چل رہا کہ کیوں لائے گئے ہیں, اور ان کو بھی نہیں چل رہا کہ کیوں نکالے گئے ہیں.
نہ آنے والوں کو پتہ ہے نہ جانے والوں کو پتہ ہے. اصل کھیل تو خیر وہ دسمبر تک کھلے گا کہ لانے والے کیوں لائے گئے تھے اور نکالے جانے والے کیوں نکالے گئے تھے. تو یعنی یہ یہاں تو اور ہی کھیل کھیلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ آئیڈیلسٹکلی دیکھیں تو حکومت کے پاس اتنے اختیار ہوتے ہیں. اب جہاں پہ لاٹھی ہوتی ہے وہاں جبر آ جاتا ہے, جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں کرپشن آ جاتی ہے. یہ چیزیں آپس میں اسی طرح جڑی ہوئی ہیں جیسے آنکھیں ہوتی ہیں تو اب بندہ دیکھتا ہے, بند تو نہیں رکھتا آنکھیں. اسی طرح وہ بلکہ ہمارا وہ جو شعر ہے نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے, تو خدا طاقت دیتا ہے تو بدماشی نہیں آ جاتی ہے, آئی جاتی ہے. اب اس بدماشی کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے کہ وہ کوئی حد سے نہ نکل جائے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قانون سازی, اس قانون سازی ایک مادر پدر آزاد قانون سازی ہے, ایک اس قانون سازی کے اوپر بھی کوئی چیک ہونا چاہیے کہ وہ کئی بنیادوں سے متصادم قانون سازی نہ ہو جائے. یہ سارا چیک اینڈ بیلنس ہی وہ عدل ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے. اس چیک اینڈ بیلنس کے اندر ڈسٹربنس آ جائے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کا نام عدل ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. قرآن مجید کی ان 3 آیات نے اصل میں اسی کو بیلنس کرنے کی بات کی ہے. نمبر 1 یہ کہ حکمرانی ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں. اب میں یہاں پہ رک کے اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ آپ جو بھی بندہ امیدوار ہو کسی بھی سطح پر, وہ خواہ وہ یونین کونسل کی سطح پہ ہو, ایم پی اے کی سطح پہ ہو, ایم این اے کی سطح پہ ہو, جس سطح پہ بھی ہو, ایک ادارہ ایسا ہو جو اس کی جو اچھی طرح اسکروٹنی کرے, اسے اچھی طرح چھان پھٹک کرے. اس کے بعد اگر اس کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جائے جلسے میں, جیسے جھوٹے الزام لگتے ہیں, تو پھر اسے پکڑ کے مطلب جو جھوٹے کی سزا ہوتی ہے وہ سزا دی جائے نا. پھر یہ جتنے الیکشن کے اندر خرافات ہیں, جو الزامات لگتے ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اگر پہلے آپ کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہی بندہ الیکشن میں آئے کہ جس کا کردار بے داغ ہو, اور اس کے کردار کے اوپر اگر کوئی داغ ہو تو اس کے الیکشن میں حصہ لینے پر جو ہے وہ ممنوع ہو, نااہل قرار دے دیا جائے, جیسے کہ جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں کہ صرف اتنا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ جہاں پہ تم نوکر تھے تنخواہ لی یا نہیں لی, کم از کم اس کا ذکر نہیں کیا. تو قانون تو موجود ہیں, جب ہم دل کرتا ہے تو اس کو اپلائی کرتے ہیں. اگر یہ ہر حال میں اپلائی ہو, لاڈلو پر بھی اپلائی ہو جائے یہ قانون, تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کسی پر الزام لگائے جلسے میں یا پبلکلی تو اس کو آپ منع بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ریاست نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی غلط آدمی کمپین میں شریک نہیں ہو سکتا. اب کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس پہ تنقید کرے, اور بالفرض کسی کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی معلومات ہیں تو وہ اس ادارے کو کے پاس جائے نا, وہاں جا کے شکایت لگائے. جو غیبت کرنے کا طریقہ ہے تو وہ ادارے میں جا کے غیبت کرے جہاں سے اسے عدل مل سکتا ہے, انصاف مل سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے, یہ اسکروٹنی ہوگی ان عہدوں کے لیے کہ جو پبلک آفس ہولڈ کریں گے, یا بلکہ کہنا چاہیے کہ جن کا انتخاب لوگ کریں گے. اب جو دیگر ادارے ہیں, جو سول سروس کے ادارے ہیں, جو حکومت کے نیچے آتے ہیں, یا جو دوسرے ادارے ہیں ریاست کے ادارے, ان کے اوپر مانیٹرنگ یہ پبلک کے نمائندے کریں گے. پبلک کی طرف سے, امت کی طرف سے کہیں, پبلک نہیں کہہ رہا, نکال دیں پبلک کا لفظ, امت کا لفظ استعمال کرو, یہ کریں گے. اب ان کے اوپر ساری نگرانی, ان کو دائیں بائیں ہوں تو ان کا محاسبہ کریں گے. حضرت عمر محاسبہ کرتے تھے, گورنروں کا نہیں کرتے تھے. اپنے جو بھی ریاست کے عہدیدار تھے ان کا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اب وہ محاسبہ اصل میں ان حکمرانوں کے ذمہ ہوگا, جو پہلے ہی ایک اس عمل سے گزرے کہ ان کی باقاعدہ اداروں نے تحقیقات کر کے ان کو کلیئر قرار دیا. اس کے بعد لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے مناصب پر فائز کیا. اب ان کے پاس اختیار ہوگا کہ ان سارے لوگوں کے کردار کو ناپیں, تولیں, دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں. اب وہ ان کی تعیناتی کریں گے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کی بنیاد پر. یہ ہو گئی دوسری بات. اب تیسری بات یہ ہے کہ یہی جو لوگ آپ نے بھیجے ہیں اپنے نمائندے بنا کر, یہ آپ کی طرف سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کریں گے. جب یہ قانون سازی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون ایسا بن جائے, اصل میں نیت خراب نہ بھی ہو تو انسان ہے, اس کی صلاحیتیں محدود ہیں,
محدود صلاحیتوں کی وجہ سے جب اس کے سامنے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بعض اوقات ضرورت کے تحت کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اصل تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے. تو اب اگر وہ کوئی ایسا قانون بنا لیں کہ جس کے بارے میں کسی شہری کا خیال یہ ہو کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم. اب دیکھیے شہری، میں بھی شہری ہوں، ایک شیخ الحدیث بھی شہری ہوگا نا، ایک مفتی اعظم بھی شہری ہے، اس کو آپ نے کوئی اسپیشل ڈیوٹی تو دی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک علم ہے، ایک ویژن ہے، وہ جانتا ہے کیا اسلام کے مطابق ہے، کیا اسلام کے خلاف ہے. اس نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ قانون جو بنا ہے یہ تو فلانی حدیث کے خلاف ہے، فلانے فقہ کے اصول کے خلاف ہے، فلانی قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تو اب جا کے عوام کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی بجائے ایک بہتر جگہ ہے، وہ سپریم کورٹ چلا جائے، جا کے وہ وہاں پہ ایک اپنی اپیل دائر کرے کہ جناب یہ قانون جو بنا ہے. اچھا، یہ میں جب سپریم کورٹ کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اگر ثاقب نثار صاحب آتے ہیں تو میں اپنی ساری بات واپس لے لیتا ہوں. مطلب ہم ایک آئیڈیل صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ میں بھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت ہی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں، آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ میں جا کے تو آپ تو تسلی رکھ سکتے ہیں نا کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ والے جو ہے نا ابھی والے، کیا نام ہے، مجھے تو نام بھی بھول جاتے ہیں، یہ ثاقب نثار کا نہیں بھولتا، وہ ایک خاص چیز کے ساتھ اس کی مناسبت ہے تو وہ مجھے یاد رہتا ہے. یہ والا بھول جاتا ہے جو ابھی بیٹھے ہوئے، بندیال صاحب. تو ان کی عدالت پر قیاس نہ کیجئے گا، اس عدالت پر قیاس کیجئے جو ہمارے ذہنوں میں کم از کم آج کے دور کے اعتبار سے ایک آئیڈیل عدالت ہو سکتی ہے. تو اب یہ وہ شے ہے کہ آپ کا اور حکومت کا تنازع ہو گیا، یعنی آپ کا اور مقننہ کا، جہاں پہ بیٹھ کے قانون سازی ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا. جب تنازع پیدا ہو گیا تو اب آپ بجائے ایک نیا کربلا سجانے کے اور خون خرابہ کرنے کے اور بغاوت کر کے تو جو ایک یوں سمجھے فساد کھڑا کرنے کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے، آپ اس ادارے میں جا کے بات رکھیں، دلائل دیں، ثابت کریں، اور وہ ادارہ آرڈر کرے گا کہ یہ قانون کالعدم ہے. جیسے آج ہو رہا ہے دنیا میں، ایک آئین ہے، اس آئین سے متصادم جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملک کی سپریم کورٹ، اور وہ سپریم کورٹ اس قانون کو اگر واقعی آئین کے خلاف ہو تو کالعدم قرار دے دیتی ہے. پاکستان میں یہ کثرت سے ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں کم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قانون بنانے سے پہلے قانون کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں یار کہ یہ کہیں متصادم تو نہیں، کیونکہ بعد میں جب اس سے وہ مصیبت بنے گی تو پہلے ہی کیوں نہ پوری طرح تیاری کر کے تو ہم اپنا قانون بنائیں. یہاں پہ ہوتا ہے داؤ لگ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی چلا گیا حاجی سیف اللہ تو پھر اس کے بعد جو بھی دیکھیں گے، اور اگر بریف کیس سے کام چل گیا تو پھر تو اچھا ہی ہے، تو نہ ہی چلا تو چلیں، پھر اس کے بعد جا کے کالعدم ہوگا نا، تو کچھ عرصہ تو چلا لیں گے. یہ اپنے ملک کو ایک طرف رکھ لیں، آپ ایک آئیڈیل صورت میں بات کو دیکھیے تو یہ ہے. اچھا، اب اس کو آپ سمجھیں، جب آپ ایک ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں جو آج کے سوچنے سمجھنے والے انسان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کام تو ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں، یا اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ یار اسلام کے غلبے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے جان لگائی جائے. اگر یہ ہو گیا تو یہ ساری نوع انسانی کے لیے فائدہ مند ہے، یہ سارے انسانوں کی بھلائی ہو جائے گی. اس کے اندر یہ جو نوع انسانی بھٹک رہی ہے اس کو راستہ مل جائے گا. اس سے بھی آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت انسانیت کے لیے لے کے آئے ہیں، اس رحمت کا عملی اظہار ہو جائے گا، اور جس ظلم کی چکی میں ساری نوع انسانی پس رہی ہے اس سے اسے نجات مل جائے گی. یہ خود اپنے اندر اتنا بڑا جذبہ ہے کہ دیکھیے کمیونسٹ جو تھے انہیں کوئی اللہ پر تو ایمان نہیں تھا، وہ کوئی جنت کی حوروں کے لیے تو نہیں قربانیاں دے رہے تھے، کروڑوں مر گئے، فرانس میں کروڑوں لوگ مر گئے. یہ فلاح انسانیت، یہ عدل کا قیام، یہ خود اتنا بڑی موٹیویشن ہے کہ لوگ اس کے لیے جانیں دیتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. غیر مسلموں نے اسی لیے دی ہیں. تو آج اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم خود بھی نہیں مطمئن کہ ہمارا دین کے اندر اتنی وسعت ہے، لہٰذا ہمارے اندر اتنی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، اتنی سرگرمی بھی نہیں ہے، اتنا ڈائنمزم بھی نہیں ہے. وجہ اصل یہ ہے کہ ہم خود کنونس نہیں ہیں. اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا دین واقعتاً آج کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے تو پھر ہمیں آگ لگی ہو، پھر ہماری دوڑ دھوپ جو ہے وہ مثالی ہو، دنیا اس کی مثالیں دے، جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی.
جیسے کہ انہوں نے تن من دھن لگایا. تو اس چیز کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے. میں اب چونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، باقی کچھ چیزیں اگلی نشست کے لیے رکھ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے چند سوال بہرحال چھوڑ دیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ دین کی اگر فکر یہی تھی، دین اگر یہی تھا، تو کربلا کے بعد ہمیں کیوں نہیں یاد رہا؟ کیوں نہیں یاد رہا؟ یہ پھر ہمیں مغرب سے کیوں ملا؟ آج مجھے مغرب کی مثال کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ دین اگر یہی تھا تو سلطنت عثمانیہ کیا تھی؟ سلطنت بنو امیہ کیا تھی؟ سلطنت بنو عباس کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ وہ بھی امپیریلسٹ پاورز تھیں. میں نے جہاں بتایا آپ کو کہ خلافت راشدہ کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانیں گے، عمر لاز کو مانیں گے، آج بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کی سلطنت عثمانیہ کو تو امپیریلسٹ پاور کہیں گے، استبدادی پاور کہیں گے. وہ بنو امیہ کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے، بنو عباس کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے. آپ کلیئر ہو جائیں، آپ کس دین کے سپاہی ہیں؟ آپ کس دین کو آن کریں گے؟ آپ کون سا دین لے کے آئیں گے؟ بنو عباس کا، بنو امیہ کا، سلطنت عثمانیہ والا، یا حضرت عمر والا؟ ایک یہ چیز، اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا تو ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ 20ویں صدی سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا نا. اب غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں یار یہ جو مودودی صاحب نے ساری یہ چیزیں نکالی ہیں، یہ ہماری تاریخ میں تو، روایت میں تو موجود ہی نہیں ہے. تو بھائی ہم نے روایت کی تابعداری کرنی ہے یا قرآن کی تابعداری کرنی ہے؟ لیکن یہاں میں اصل میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات غامدی صاحب کہتے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے. یہ چیزیں پہلے تو نہیں تھی نا. زیادہ سے زیادہ آپ پیچھے جائیں تو شاہ ولی اللہ سے ملیں گی آپ کو، اس کے بعد علامہ اقبال کے یہاں ملے گا، پھر مودودی، ابو الکلام ہیں، مودودی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے ہاں آپ کو یہ ملے. اس سے پہلے تو نہیں تھا. یہ نئی چیز پھر آئی کدھر سے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. کیا ان لوگوں نے یہ خود سے ان کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا ہوئی تو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالی، یا کوئی زمانے کا دباؤ آیا جس کے رد عمل میں انہیں ڈھونڈنا پڑ گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا سوال، جب کھود کرید کے نکالا انہوں نے، تو آج کے دور کے لیے زیادہ بہتر رہنمائی کون دے گا؟ وہ کہ جس نے نہ یہ نکالا، جس کو نہ اس کی سوچ تھی، جس کو نہ اس کا خیال تھا، یا وہ کہ جس نے اس کے لیے ساری زندگی لگائی؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو ماڈل ہیں اسلام کے. ایک ماڈل وہ ہے جو اقبال کا ہے، اسی کے شارح ہیں مولانا مودودی، اور اسی کے شارح ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. ایک ماڈل وہ ہے جو ایران میں آیا، جو سعودی عرب میں پہلے سے تھا، اور جس کا ایک ورژن وہ ہے جو افغانستان میں آیا. میں ابھی والے کی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے والے کی کہہ رہا ہوں. ابھی والا کا بھی کوئی ناک نقشہ نکھرا نہیں ہے، ابھی وہ حالت جنین میں ہے. جب وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے گا تو اس پر کوئی حکم لگائیں گے. ابھی والے کی ابھی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو پہلا طالبان کا دور تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس اسلامی نظام کا ماڈل وہ تھا جو سعودی عرب میں تھا، ایک اسلامی نظام کا ماڈل وہ آیا جو ایران میں تھا یا ہے، اور ایک اسلامی نظام کا ماڈل وہ ہے جو طالبان نے پیش کیا. ایک وہابی اسلام، ایک شیعہ اسلام، ایک ذرا دیوبندی اسلام. یہ تین ماڈل. ابھی ویسے کثر ہے کہیں بریلوی اسلام بھی آ جائے، لیکن نوعیت تو یہی ہوگی نا. یہ ایک ہی ماڈل ہے. وہ کیا ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو کل انام سمجھا جاتا ہے. عوام کو کل انام یعنی وہ چوپائے ہیں. یہ سارا اختیار الٹیمیٹلی آپ وزیر اعظم بھی رکھیں، آپ پارلیمنٹ بھی رکھیں، آپ جو کچھ بھی رکھیں، لیکن اس کے اوپر ایک سپریم کونسل ہوگی جو علماء کی ہوگی، جس کے آگے جا کے سارے سرنڈر کریں گے. اور علماء ان کو اپوائنٹمنٹ عوام نے نہیں کی، وہ تو اپنے اس منصب کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہیں. یعنی وہ چیز گویا جیسے نسل سے چلی آ رہی ہو، ایسے ان کا رائٹ ہے. اب یہ ہمارے جدید جو بھی مجاہدین ہیں، جدید مجاہدین، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نو انسانی نے اسی مصیبت سے نجات حاصل کی تھی جسے آپ رینائنسنس کہتے ہیں. انسان مڑ کے الٹا کبھی نہیں چلا ہے. جہاں سے اس نے ٹھوکر کھائی ہو واپس ادھر نہیں جاتا ہے.
اس سے آگے ہی جاتا ہے. یہ جو پاپائیت تھی جس سے دنیا نے نجات پائی ہے وہ یہی چیز تھی. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بڑے خبیث لوگ تھے اور ہمارے لوگ بڑے متقی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، لیکن متقی بندہ خبیث بن جائے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ انہیں بائی برتھ اس پوزیشن پہ آنے کا حق کیسے مل گیا؟ کون سی آیت سے مل گیا؟ کہاں سے مل گیا؟ قرآن مجید نے کہا امرکم ہے. قرآن نے تمہیں کہا کہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ تم نے ایک طبقے کو یہ حق کیسے دے دیا؟ لہٰذا یہ تینوں ماڈل جو ہیں یہ در حقیقت زمانہ قدیم کی نمائندگی تو تک کرتے ہیں، یعنی ہمارے قریب کے زمانہ قدیم کی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی جو ہے وہ ترجمانی تو نہیں کرتے، نہ آج کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں. انسانیت اس سے بغاوت کر چکی ہے. اسی وجہ سے نہ سعودی اسلام دنیا میں پھیل سکا، نہ ایرانی ماڈل کو کوئی اڈاپٹ کر سکتا. ایون شام والے بھی نہیں کر سکے جو سارے کے سارے خود بھی اہل تشیع تھے، وہ نہیں کر سکے. اب یہ عراق پر ان کا جو ہے وہ تسلط ہو گیا تو ایرانی ماڈل وہاں پہ بھی نہیں آ سکا. تو یہ تو فیلیور ہے اس ماڈل کا. آگے چلیے افغانستان، وہ ایک دفعہ تو ختم ہو چکا. کیوں ختم ہوا؟ پھر دوسری دفعہ آیا بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا. سروائیول آف دا فٹسٹ. بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا، اگر اسی طرح کا ہوا پھر ختم ہوگا، نہیں چلے گا. اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ گئے تھے جب ایران سے یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا، جو ترکمنستان اور آذربائیجان اور یہ وہ جو سارے جو جہاں مسلمان اکثریت میں، ان علاقوں کے دورے پہ. علامہ اقبال اس علاقے میں بڑے معروف ہیں چونکہ یہاں پہ فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو یہ کلام فارسی میں ہے وہ وہاں پڑھا جاتا ہے. تو وہ اقبال کے بڑے دل دادا ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹے کو بلایا تھا. یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کے خیالات کیا ہیں، لیکن یہ بہرحال انہوں نے واپس آ کے جو بات کہی تھی وہ ہے کہ وہاں بعض جو حکمران لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسا کامل ماڈل نہیں ہے جسے ہم اڈاپٹ کریں. ایرانی ماڈل اور سعودی ماڈل، اس وقت ابھی طالبان نہیں آئے تھے، ایرانی ماڈل اور سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان کیوں بنایا تھا. پاکستان اس لیے بنایا تھا، ذرا سنیے اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ خطہ آزاد ہو گیا، مجھے ڈیسٹنی نظر آتی ہے ہو جائے گا، لیکن اگر آزاد ہو جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکے. اس کے اندر وہ میرے پہلے 2 سوالوں کا جواب آ گیا ہے کہ آپ نے کون سے اسلام کی بات کرنی ہے، عثمانیہ والوں کا، امیہ والوں کا، عباس والوں کا نہیں. یہ تو اس کو وہ امپیریلزم کہہ رہے ہیں. عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے، اسلام بدنام کیا انہوں نے. آج دنیا اگر اسلام سے بھاگتی ہے تو ان کے ادوار کو سامنے رکھ کر بھاگتی ہے. اصل اسلام محمد الرسول اللہ والذین معہ کے دور کا تھا، علی منہاج النبوۃ. اس کو دوبارہ دنیا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. اور قائد اعظم نے اس بات کو ذرا اور کھول کے بیان کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت، اخوت و مساوات کا نمونہ بنا کے دکھا سکے. یعنی ڈیموکریسی میں بھی کوئی اصول حریت ہیں، اخوت ہیں، مساوات ہیں. کمیونزم میں بھی کچھ ہے مساوات کا چکر، ہمارے پاس بھی ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. حریت کا تصور ہے، اخوت کا تصور ہے، مساوات کا تصور ہے. وہ ہم یہ ملک حاصل کر کے تو اس کا ایک ماڈل بنا کے آپ کو دکھائیں گے. یہ تھی جدید اسلامی ریاست کا تصور. اور وہ علامہ اقبال پتہ ہے اس دور میں یہ بات کہہ کے گئے تھے، اب قانون سازی، اب اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. جو میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی یہ ایک بالکل الگ تصور ہے، بالکل نیا تصور ہے. اور اب یہ بات آپ کے سامنے کھل گئی کہ علامہ اقبال نے یہ تصور اور ان کے جو شارحین ہیں انہوں نے یہ تصور کہاں سے سیکھا. عدل کی بات کر دوں، جب مغرب میں اصول حریت و اخوت و مساوات کا ڈنکا بجا تو ہمیں خیال آیا کہ ہمارے بھی کوئی اصول حریت و اخوت و مساوات ہیں. جب مغرب وہاں پہ اپنی محنت سے پہنچا تو اس کے بعد خیال آیا ہمیں کہ ہمارا بھی کوئی نظام حیات ہے جو کل روئے زندگی کے اوپر
جو کل نظام زندگی کے اوپر اپنا غلبہ چاہتا ہے، وگرنہ بادشاہوں کے دور میں خیر ہما شما تو کیا بات کرتے۔ ایک روایت ہے بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن ملے، ایک کو میں نے خوب عام کیا، دوسرے کا منہ ہی نہیں کھولا۔ کسی نے پوچھا جناب حضرت وہ اس کا منہ کیوں نہیں کھولا؟ فرمایا منہ سے کچھ نہیں کہا، ہم نے تو اتنی جو ہے نا وہ آزادی دی ہوئی تھی اپنے ادوار میں، نواسہ رسول نہیں بچے تو مجھے بتائیں اور کوئی بچتا؟ تو اتنا احسان مغرب کا مان لیجئے کہ یہ آپ کو بھولا ہوا سبق آپ کو مغرب نے یاد کرایا، یہ آپ کو خود سے یاد نہیں آیا، اور جن کو یاد آیا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بھائی ہم نے ادھر سے سمجھ آئی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، اور یہ جو ہمارے روایتی حلقہ ہے اس کی طرف سے یہ سوال آتا ہے، بلکہ یہ کہ اعتراض آتا ہے، بلکہ الزام آتا ہے کہ علامہ اقبال جدیدیت پسند تھے، بلکہ یہ کہ مغرب سے بڑے مروب تھے، مطلب جیسے سر سید احمد خان مروب تھے تو یہ بھی مروب تھے، مولانا مودودی بڑے مروب تھے، ڈاکٹر اسرار احمد بھی جدیدیت زدہ تھے، یہ سارے مروب لوگ ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پردہ نام کی کتاب لکھی ہے، وہ ہیں جنہوں نے سود کی حرمت پہ کتاب لکھی ہے۔ سود وہ شے ہے کہ جس کے آگے تقی عثمانی صاحب بھی اسلامائزیشن کر کے تو اس کو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑنے کا راستہ نکال کے کھڑے ہیں، مودودی صاحب نے یہ کام تو نہیں کیا ہے۔ پھر بھی گلہ یہ ہے کہ مودودی صاحب مروب تھے، پردے کے اوپر جو موقف مودودی صاحب نے اختیار کیا اس سطح کا پردہ آپ کو شاید بڑے بڑے جغادریوں کے ہاں بھی نہیں ملے گا، اس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ساری زندگی عمل کیا ہے۔ تو مغرب کا تو سب سے جو مروب ہوگا تو سب سے پہلے تو وہاں جو شے ہے وہ ہے ہی بے حیائی، بے پردگی۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں بتا دی۔ اچھا اگر کوئی متاثر ہوتا تو اسے اسلام کا چمپئن بننے کی کیا ضرورت تھی؟ دماغ پاس ہے، کرائے پہ دے کر ایک جنت عرضی میں بھی سجا سکتا ہوں۔ اگر مولانا کوثر نیازی وزیر بن سکتے ہیں تو ان سے تو بہت زیادہ قابلیت مولانا مودودی رکھتے تھے، وہ بھی کچھ بن گئے ہوتے۔ اگر سلمان رشدی مغرب کا جو ہے وہ ڈارلنگ ہو سکتا ہے تو جو بھی لکھ سکتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو مطلب مقام مل ہی جاتا ہے۔ یہ بڑا جو ہے نا ایک کج خیال ہے، بہت گھٹیا خیال ہے بلکہ، کہ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب سے مروب تھے۔ علامہ اقبال مروب تھے، جو کہتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ مروب ہے۔ جو کہتا ہے کہ جزبہ قرآن زیگمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر کامل نہ دیدم جزبہ ذکر۔ تو پہلے تو اس سوء ظن سے نکلے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مغرب سے مروب تھے، جنہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ جب آپ کے بزرگ یہ کہتے تھے کہ انگریز کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے، اتنا سارا اسلام پہ جب آپ راضی تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ان پہ یہ الزام کہ جناب وہ مروب ہیں۔ تو مروبیت کی بات نہیں ہے، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر آپ جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کے بسم اللہ کے گنبد میں اسلام کی باتیں تو کر سکتے ہیں، وہ قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا عملی نقشہ اسی صورت میں پیش ہو سکتا ہے، اور وہ پوری دنیا اس پر آ جائے، اس کے قریب ہو جائے، تو وہ تو تبھی ممکن ہے کہ دنیا کی سوچوں کے قریب ہو۔ اور آخری بات اس میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، بات سمجھانے کے لیے جو ابلاغ ہوتا ہے، تبلیغ، بات دوسرے تک پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی ذہنی سطح پر آتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں کیوں اتارا؟ لوگوں کی زبان عربی تھی نا، جو مخاطب ہیں ان کی زبان عربی تھی۔ اچھا انہیں سمجھایا کیسے؟ مثالیں دے کر۔ کون سی مثالیں؟ جو ان کو معلوم تھی۔ اگر ان کو وہ مثالیں دیتے جو آج مجھے اور آپ کو معلوم ہیں، بلیک ہول کی مثال دیتے ہیں، تو انہیں سمجھ آتا ہے۔ اور اللہ نہیں جانتا تھا بلیک ہول کو، تو کیوں نہیں بلیک ہول کی مثال دی؟ مچھر کی کیوں دے دی؟ مکھی کی کیوں دے دی؟ بھائی جس چیز سے وہ واقف ہے وہ چیز ان سے بات آگے چلے گی نا، سمجھائی جائے گی۔ معلوم سے نامعلوم کا تعارف کرایا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے نا اسلامی جمہوریت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا
کہ وہ جمہوریت سے متاثر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت وہ شے ہے جو لوگوں کو معلوم ہے, لوگ اس کے گن گاتے ہیں, لوگ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر بس اتنی تبدیلی کر لو گے, یہ لمٹس قبول کر لو گے تو یہ اسلامی ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی بہت بڑا کھکھیڑ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو یہ اصطلاح پسند نہیں ہے تو وہ بے شک خلافت کر لے, لیکن خلافت کون سی؟ اب دیکھیے یہاں پہ سن لیجئے. ایک خلافت وہ ہے جو اہل تشیع کی ہے, وہ امامت ہے, وہ امام چنیدہ ہوتا ہے. 12 امام اپوائنٹڈ بائی گاڈ. پتہ ہے آپ کو, یہ تصور نہیں ہے جو ہمارا تصور. ان کا اپنا یہ 12 اماموں کا تو کیا تصور ہے. 11 امام وہ ہیں جو معمور من اللہ, یعنی اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے. 12واں بھی اپوائنٹڈ ہے, ابھی وہ غار میں ہے, جب نکلے گا تو وہ خلیفہ ہے. تو اپوائنٹ کس نے کیا اس کو؟ اللہ نے. تو ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے, وہ اتوں آئے گا جیسے پہلے نبی آتے تھے. ادھر ہمارا تصور کیا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپوائنٹ کیا تھا, اس کے بعد کسی فرد کو اپوائنٹ نہیں کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی کو اپوائنٹ کر کے نہیں گئے. بعد میں اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہے؟ امت کے نمائندوں نے کی ہے. وہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا اولو الامر, یا جنہیں کہتے ہیں اصحاب حل و عقد, وہ کون تھے؟ وہ امت کے جو نمائندے تھے. وہ نمائندے کون ہوتے تھے؟ بھئی میرا ایک ٹرائب ہے, قبیلہ ہے, اس قبیلے کا جو چیف ہے وہ میرا نمائندہ ہے اور تا حیات ہے, ہمیشہ ہے. وہ جب بھی جو بات کرے گا وہ میری بات ہوگی. ایسا ہی تھا نا, میں نے اس پر امین کہنی ہے. وہ اگر ابو بکر کو ووٹ دے کے آ گیا ہے, وہ میرا بھی ووٹ ہے, کیونکہ اس کو میں نے بنایا ہوا ہے, میں اسے قبول کرتا ہوں. اس کے بعد اگر ہم یہ اختیار کسی باڈی کو دے دیں تو اصل میں ہم خلافت کا اختیار اس کو دے رہے ہیں. یعنی پھر میں اور آپ کوئی شے نہیں ہے. یعنی جو حق محمد رسول اللہ امت کو دے گئے ہیں, وہ حق ہم علماء کو دے دیں کہ وہ جس کو بنا دیں وہ ہمارے نمائندے ہیں. بھائی وہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں. تو پھر علماء کو دے دیں. تو کوئی کہے گا یار علماء کو کیوں دیتے ہو, کور کمانڈرز کو دے دو. وہ تو خیر طاقتور بھی ہیں, قوی بھی ہیں, امین ہے یا نہیں ہے, ڈنڈے والے تو ہیں نا. تو پھر وہ کیوں نہ؟ تو بھائی نہ یہ کور کمانڈرز کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کریں, نہ یہ علماء کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کریں. یہ عوام کے نمائندوں کا حق ہے کہ وہ ان کا تعین کریں گے, جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے. البتہ پہلے عوام کے نمائندے وہ ہوتے تھے جو نیچرل, یعنی قبیلے کا جو سربراہ ہے. اب قبیلے ہی ختم, یہاں چودھری بھی ہیں, یہاں پہ راجے بھی ہیں, یہاں پہ عباسی بھی ہیں, یہاں پہ سدن بھی ہیں, لیکن نہ سدنوں کا کوئی چیف ہے تو نہ راجپوتوں کا کوئی چیف ہے. اب وہ ڈسپلن تو ختم ہو چکے ہیں. ایک آرگنائزڈ قبیلہ تو اب باقی نہیں ہے جیسے اس دور میں تھا. اب اس کی جگہ پہ سیاسی پارٹیاں آ گئی ہیں. ہمارے ہاں دانشور گزرے ہیں امید گل صاحب جیسے, جنہوں نے کہا اسلام میں تو بس ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے. بھئی ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو یہ اوس اور خزرج کیا تھے, یہ مہاجر اور انصار کیا تھے, ان کے درمیان کیا اختلاف نہیں ہوتے تھے, ان کے علیحدہ علیحدہ نمائندے نہیں ہوتے تھے, ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے تھے, اصحاب حل و عقد میں علیحدہ اوس کا علیحدہ خزرج کا علیحدہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ وہی معاشرہ جو قدیم زمانے میں تھا اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جدید دور میں, اور پہلے قبیلوں کا جو نظم تھا, ڈسپلن تھا, وہ ٹوٹ چکا ہے. اب اس کی جگہ پہ ایک نیا ادارہ وجود میں آ چکا ہے جسے آپ سیاسی پارٹی کہتے ہیں. یہ اسی قبیلے کی جدید فارم ہے اور اس سے ایڈوانس فارم ہے, ایوالوڈ فارم ہے. اس لیے کہ آپ جس قبیلے میں ہیں اس میں ہیں خونی تعلق کی بنیاد پر. آپ اپنا قبیلہ نہیں بدل سکتے, آپ اپنا نسب نہیں چینج کر سکتے. وہ قبیلہ گمراہ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کشتی لڑنی پڑے گی, اس سے نکلنا پڑے گا, ایک نئی یعنی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی میں آنا پڑے گا. اس پر وہ آپ کو سارا قبیلہ وہی کرے گا جو مکے میں ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے تھے. تو گویا اس وقت قبیلے کی حیثیت ایک پوری اسٹیٹ والی تھی. جو آج ریاست کی حیثیت ہے وہ قبیلے کی حیثیت تھی. پروٹیکشن آپ کو قبیلہ دیتا تھا, ریاست تو اس طرح کی تھی نہیں جو پروٹیکشن دے. جتنی بھی آپ کو پروٹیکشن ملتی تھی وہ آپ کے قبیلے کی طرف سے ملتی تھی. آج اس کی جگہ پہ سب سے منظم ادارہ کون سا بن گیا؟ ریاست کا بن گیا. اس ریاست کے نیچے جو سیاسی پارٹیوں کے ادارے بنے ہیں, یہ اس سے ایڈوانس کیوں ہیں؟ آپ انہیں بدل سکتے ہیں. آپ کو یہ پارٹی اچھی نہیں لگی, اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو گیا, اسے چھوڑیں, اس پارٹی میں چلے جائیں. تو گویا آزادی پہلے سے بڑھ گئی ہے. آپ ادھر سے ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر سے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہاں, جب آپ کسی پارٹی کو نمائندگی کر رہے ہوں تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر وہ تو ابھی تازہ ہوا ہے نا, آپ کو پتہ چلا ہے.
تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جائیں گے، اس لیے کہ پارٹی کا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کو لوگوں نے ووٹ دیا، تو اس کے نمائندے اگر اس سے ہٹ گئے تو گویا وہ لوگوں کا اعتماد اب کھو بیٹھے ہیں، واپس جائیں، جا کے اعتماد لے کے واپس آئیں. تو یہ اس سے ایڈوانس اور ایوارڈ صورت ہے. اب بس یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود سارا کچھ کفر ہے. کفر اس کے اندر کیا ہے؟ جب آپ اسے جوڑ دیتے ہیں حکمرانی کے ساتھ. حکمرانی کیا تھی؟ نمرود ہے، بادشاہ ہے، فرعون ہے، بادشاہ ہے. دونوں کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا حکم چلے گا. داؤد علیہ السلام کیا ہیں؟ آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں بادشاہ ہیں. سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں. کیا فرق ہے ان میں ان کے مقابلے میں؟ یہ کہتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا. باقی اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو ایک جیسا، دربار ان کا، دربار اس کا، ان کے بھی درباری، ان کے بھی درباری، ان کے پاس بھی وہی اتھارٹی جو اس کے پاس اتھارٹی ہے. فرق کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا، انا ربکم الاعلی. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ خلیفہ ہو گئے، وہ بادشاہ ہو گیا، وہ ڈکٹیٹر ہو گیا. اسی کو لے کے آ جائیں، اب دور ہو گیا جمہوری، بادشاہ ختم. اب چلی گئی وہی حکمرانی جو نمرود کے پاس تھی، جو فرعون کے پاس تھی، وہ عوام کے پاس چلی گئی. تقسیم ہو گئی، عوامی حاکمیت ہو گئی. پہلے شخصی حاکمیت تھی، اب عوامی حاکمیت ہو گئی. وہ کل بھی کفر تھا، وہ آج بھی کفر ہے. وہی شخصی حاکمیت جب شخصی خلافت تھی تو جاری و ساری تھی، لیکن اس کے ساتھ نبوت تھی، معصومیت تھی. یعنی معمور من اللہ بھی تھے، وہ لوگوں نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی، معصوم عن الخطا تھے، غلطی کرتے ہی نہیں تھے، بالکل سیدھے چلتے تھے صراط مستقیم پر. اس لیے مطاع مطلق تھے، ابسولوٹ ان کی اوبیڈینس ہوگی. یہ تین چیزیں تھیں ان کے ساتھ. نبوت ختم ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے معموریت ختم ہو گئی، اب حفاظت ختم ہو گئی فرد کی، اور اس کے ساتھ جس کا نتیجہ یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب اس کی اطاعت مطلق نہیں ہوگی. ایران والا یا شیعہ اگر کوئی امام بن جائے گا، اس کی اطاعت بھی مطلق ہوگی، جو حکم دے گا وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ مامور من اللہ ہے. اللہ کے خلیفہ کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ لیکن یہ والا جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یار اتنا بڑا فرق ہے. محمد الرسول اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. حضرت ابو بکر نے تو خود یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ میں خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. یہ پہلی بات تھی. بعد میں جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے شروع میں تو یہی کہا انا خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. لیکن اس پہ اب سوال کھڑا ہو گیا کہ اس کے بعد والا کیا کہے گا، اس کے بعد والا کیا کہے گا. یہ تو بہت لمبی لائن لگ جائے گی. تو جب سوال کھڑا ہوتا ہے تو علم آگے بڑھتا ہے. اب جس بات پر امت کا اجماع ہوا وہ یہ کہ یہ خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفۃ الرسول نہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے. کیوں؟ اپوائنٹنگ اتھارٹی مسلمان ہے، یہ مسلمانوں نے چن کے بنایا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا خلیفہ نہیں. اللہ کی خلافت محمد الرسول اللہ کے بعد منتقل ہوئی مسلمانوں کو. مسلمانوں نے اپنے میں سے ایک کو اپنا نمائندہ بنا لیا، اب یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. اور جو مغربی جمہوریت ہے وہاں پہ حکمرانی کا تصور ہے، جیسے نمرود اور فرعون تھے. یہاں پہ وائسرنسی کا تصور ہے کہ سارے انسان مل کے بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے. بہت بڑا فرق ہے. لیکن عملاً کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ اس طرح سمجھائیں گے، مطلب بہت سے لوگ ہیں جو دین کو ایز اے نظام نہیں مانتے لیکن نمازیں پڑھتے ہیں. آپ اور مجھ سے بہتر مسلمان ہیں، سچ بولیں گے، اپنے پروفیشن میں بالکل کھڑے ہوں گے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی کامل نظام حیات نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ جب آپ ان کے سامنے ماڈل وہ رکھتے ہیں جو آپ آج قابل عمل ہی نہیں ہے تو وہ اسے کیسے مانیں. لیکن آپ میری یہ بات اگر تسلی سے سمجھ لیں، یا مزید اس کو سمجھنے کے لیے اس لٹریچر کا مطالعہ کریں جو ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی نے دیا ہے، تو اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ایک ایسے مسلمان کو بھی قائل کر سکیں کہ جو اگر اللہ رسول کا جو ہے نا وفادار ہے، تو وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یار یہ تو اس پر تو عمل ہو سکتا ہے، یہ قابل عمل ہیں، آج کے دور کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر پیدا ہو جائے.
تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ ایک قابل عمل شے ہے، وہ ایک نیری مطلب کتابی چیز ہے، کتابوں سے ڈرائیو کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دینے والی شے ہے، قابل عمل نہیں ہے، آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ کسی کی خاص محبت میں یہ بات نہیں کر رہے کہ یار مودودی صاحب کی مان لو یا ڈاکٹر صاحب کی مان لو کیونکہ ان سے ہمیں بڑی محبت ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا فائدہ اس میں ہے، تبھی اسلام آگے بڑھ سکتا ہے، تبھی وہ عملی صورت میں جو ہے وہ اپنا کوئی صورت گری کر سکتا ہے، اگر ہم اس رخ پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے کافی ہو گیا، آپ اس پر غور کریں، اپنے سوال بھی تیار کریں۔ میں انشاءاللہ اگلے منگل کو نہیں، اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ یعنی اسی ویک کے دوران، منگل کو نہیں ہوا تو پیر کو ہو جائے گا، میں انشاءاللہ چکر پھر لگاؤں گا۔ آپ اس پہ جتنا بھی پڑھ سکیں اور سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، زیادہ وقت آپ کے سوالوں کو بھی دیں گے، اور اس میں جو کون کسر رہ گئی ہے نا، وہ پھر میں انشاءاللہ اس میں آ کے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا